قوم لوط، قوم شعیب، قوم ثمود، قوم عاد، قوم لوط، بنی اسرائیل. ہاں، ان کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا تھا؟ کس لیے کیا تھا؟ تاکہ جو لوگ ہیں وہ عبرت پکڑ سکیں، تاکہ باقی آنے والے جو لوگ ہیں نا، باقی انسان ہیں، وہ لوگ عبرت پکڑیں اور وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں، وہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک نہ بنائیں. تو ان کو اپنے شرک کرنے کی، اور ایون ان کو جو برے کام کرتے تھے نا، کون سے کام کرتے تھے؟ ضد، تکبر، گھمنڈ رکھتے تھے. اگر اللہ نے انہیں نعمتیں دی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کون کون سی نعمت دی تھی؟ طاقت دی، پاور دی تھی، دولت دی تھی، ٹھیک ہے، جسمانی طور پہ بھی طاقتور بنایا تھا نا. قوم عاد کے جو لوگ تھے اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، اتنے پاورفل تھے کہ پہاڑوں کو توڑتے تھے، اور چٹان، اب تو مشینری یوز ہوتی ہے نا، تو وہ خود توڑ لیتے تھے، اتنی پاور دی تھی. لیکن وہ اسی پاور کو انہوں نے گھمنڈ بنا لیا. اللہ تعالیٰ، ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان کو طاقت دے سکتا ہے وہ خود کتنا طاقتور ہوگا. جس نے ان کو بنایا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ بیٹھے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں تو اللہ نے بنایا ہے. اللہ خود کتنا بڑا ہے، اللہ خود کتنا طاقتور ہے، اور ہم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں. ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، ہم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، تو کتنا برا کام کرتے ہیں وہ. پھر اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ کیسا انجام ہوا پھر ان کا؟ اللہ کہتے ہیں کیسی میں نے سزا دی انہیں، پھر کیسا مزہ چکھایا انہیں، کیسے ان کے اوپر آندھیاں آئیں، کیسے ان کے اوپر پتھر برسائے گئے پچھلی قوموں پر، کیسے ان کے اوپر سیلاب آئے، کیسے ان کے اوپر یہ ساری سزائیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تکبر کرنے والوں کا انجام بتایا ہے. اور پھر بتایا کہ جو کافر اور مشرک ہوں گے نا، جب ان کو موت آئے گی نا، تو یہ آخرت میں کہیں گے کاش ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیں، ہم اتنے اچھے عمل کریں گے کہ ہم جو ہے نا پھر نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. لیکن تب مہلت نہیں ملے گی. مہلت کب تک ہے؟ موت تک. پوری زندگی میں مہلت ہی مہلت ہے. آج ابھی غلطی ہو گئی، ابھی اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے. لیکن اگر اس دوران موت آ گئی، پتہ ہے نماز پہ اور ذکر پہ، ان چیزوں پہ کیا چیز پابندی کراتی ہے؟ جو انسان یہ یاد رکھے گا میری زندگی کو کوئی پتہ نہیں ہے، اگلے لمحے مجھے سانس آئے کہ نہ آئے، اس لیے وہ پھر یہ چیز اسے نا پورا ٹائم بالکل ایسے وہ اٹینٹیو رہتا ہے، وہ بندہ کانشیس رہتا ہے، وہ کانشیس رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں اگلا لمحہ میری زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس لیے میں فٹافٹ نیک کام کروں. فاستبقوا الخیرات، دوڑو، آگے بڑھ جاؤ نیکیوں. وساریو فی الخیرات، وساریون فی الخیرات پڑھا تھا نا ہم نے کہ نیکی کی دوڑ لگا. دوڑ کیوں لگانی ہے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو اگلے لمحے ہم ہو ہی نا، ہم جلدی جلدی کر لیں سارا. نیک عمل میں دیر نہیں کرنی چاہیے، نیکی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر دیر کر دی اور ہماری زندگی ختم ہو گئی تو پھر ہم آگے کیا بتائیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ ہم ابھی ویٹ کر رہے تھے، اس لیے نہیں ہم نے پڑھی تھی نماز. جیسے ہی اذان ہو فوراً نماز پڑھیں، ٹھیک ہے. ایک نماز سے دوسری نماز تک کا جو درمیان ہے نا، وہ گناہ آپ کے دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کا نامہ اعمال میں جو غلطیاں ہوتی ہیں نا، وہ کلیئر ہو جاتی ہیں. یہ ہر انسان سے مسٹیکس ہوتی ہے نا، تو ایک نماز دوسری نماز تک کفارہ بن جاتی ہے. تو کبھی بھی دیر نہ کریں. اور اذکار جو ہوتے ہیں نا، اذکار وہ بھی ان چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کو دھو ڈالتے ہیں، اور ان اذکار کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ کے قریب قریب گھر چاہیے. اللہ کے قریب مطلب یعنی اللہ اپنے عرش پہ ہے، تو ہمیں جنت کے ہائی لیول پہ چاہیے، ہمیں ہائی لیول پہ چاہیے عرش کے پاس. تو ہم نے اگر اللہ کے پاس گھر لینا ہے تو اللہ کے قریب ہونا پڑے گا. اللہ کے قریب کیسے ہوتے ہیں؟ زیادہ اذکار کرنے سے اور زیادہ سجدے کرنے سے. تو زیادہ سجدے کب ہوں گے؟ جب ہم زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، اذکار کریں گے، تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے. اللہ کے کلوزر ہونا چاہتے ہیں آپ لوگ، تو یہ کام کرنے ہوں گے نا پھر انشاءاللہ. اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے، بس ہمیں مشکل لگتے ہیں کیونکہ ہم پرائرٹی باقی کاموں کو دے دیتے ہیں نا، اس میں ہماری نیند بھی آ جاتی ہے. دیکھیں یہ منتھ جو ہے سیکریفائس کرنے کا ہے نا، اپنی نیند بھی قربان کرنی ہے، اپنا آرام قربان کرنا ہے. ہم کھانا پینا تو اللہ کے لیے چھوڑتے ہی ہیں نا، تو اس میں اپنا آرام بھی چھوڑنا ہوتا ہے، اپنی آسائش، اپنا جو کمفرٹ ہے وہ بھی چھوڑنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے لیے کہا کہ
مشرکین آپ کہہ دیں کہ اے جاہلو، مشرکین مکہ کو کہا اے جاہلو کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ ایسا کریں، یہ سارا کچھ چھوڑ دیں اور ہمارے والے دین پہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہہ دو اے جاہلو کیا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر اللہ کی عبادت کروں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برے اعمال کرنے والوں کو جان لینا چاہیے کہ سب کا سب اختیار اللہ کا ہے، ان کے مشرکین کا، ان کے جو شریک جن کو بناتے ہیں ان کا اختیار کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی چیز بھی نہیں، نہ پیدا کر سکتے نہ مار سکتے، اگر یہ بتوں کے ناک کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو یہ وہ بھی نہیں ہلا سکتے، وہ ہلا دے تو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے نا، اگر ان کے اوپر کوئی گندگی ڈال دے تو کوئی اس کو بھی صاف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مٹھی میں اپنے زمین آسمان کو لپیٹ لیں گے، اللہ اتنے بڑے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا نا تو سب بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ایک برابر ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہو جائیں گے، جو بے ہوش ہو گئے تھے سب اب اٹینٹیو اسمبلی کی طرح کھڑے ہو جائیں گے، اور اب ہر کوئی ڈر رہا ہوگا کہ میرا حساب ہوگا۔ اگر جس مطمئن کون ہوگا، کون سیٹسفائیڈ ہوگا؟ جس نے کوئی گناہ نہیں کیے، نیک عمل کیے، غلطیاں بھی ہوئی تو اس نے توبہ کر لی فوراً، اس نے زیادہ سے زیادہ استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے، اور اسے پتا ہوگا، جس نے نیک عمل کیا اسے پتا ہوتا ہے نا میں نے نیک عمل کیا ہے، میں غلطیوں سے بچ کے چلتا رہا۔ میں نے آپ کو کل ایک مثال دی تھی نا، بچ کے کون چلتا ہے؟ تقویٰ والا انسان، ٹھیک ہے؟ دنیا میں وہ بچ کے چلتا تھا، کانٹوں سے بچ کے چلتا تھا، گندگی سے بچ کے چلتا تھا، برے کاموں سے بچ کے چلتا تھا۔ آپ چلتے ہیں بچ کے؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی نا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والوں کا نا بہت برا ٹھکانہ ہوتا ہے، تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہوتا ہے، اور وہ جو متقین ہیں، جو اپنے رب سے ڈر کر رہے، وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف جائیں گے، گروپس کے گروپس متقین کے، کہ جاؤ چلے جاؤ اندر جنت میں چلے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ جب ان کے پاس آئیں گے نا، دروازوں کے پاس، جنت کے دروازوں کے پاس، تو وہاں پہ جو گارڈ کھڑے ہوں گے نا، نگران فرشتے، وہ کہیں گے اندر چلے جاؤ تمہیں سلامتی ہو، انہیں سلام کہیں گے وہ، اور دوزخ والوں کو تو مارتے ہوئے اندر لے کے جائیں گے دوزخ میں، اور جنت والوں کو وہ سلام کہیں گے، جو نگران فرشتے جنت کے فرشتے ہوں گے نا، وہ ان کو سلام کہیں گے اور کہیں گے داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ تم نے رہنا ہے، اب نہیں تمہیں اس میں سے نکالا جائے گا، اس میں تمہیں ہمیشہ نعمتیں ملیں گی، ہمیشہ خوشیاں ملیں گی، کبھی تم لوگوں کو بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی کوئی غم نہیں آئے گا، ہمیشہ پھل ملیں گے، جو چاہو گے ملے گا، آئس کریم چاہو گے وہ بھی مل جائے گی، چاکلیٹس چاہو گے وہ بھی مل جائے گی، جو کھانا چاہو گے، جو سوچو گے وہ مل جائے گا۔ تو جب ہمیں اتنی پیاری جنت ملے گی تو اس جنت کے لیے تھوڑی ایفرٹ تو کرنی پڑے گی نا، ہمیں ابھی مشکل لگ رہی ہے، حالانکہ وہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس جنت کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ کہیں گے الحمدللہ الذی، اللہ کا شکر ادا کریں گے، وہ کہیں گے کہ تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کیا۔ ابھی ہم اللہ کا وعدہ پڑھ رہے ہیں نا کہ نیک کام کرو گے تو تمہیں جنتیں ملیں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ جنت میں جائیں گے نا نیک لوگ، پھر وہ کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا نا ہم سے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سچ کر دکھایا ہے اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا، یعنی جنت کی زمین کا وارث بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جنت میں سے جہاں چاہیں گے ان کے لیے جگہ، یعنی وہ جہاں چاہیں گے اپنے گھر میں بنا لیں گے جگہ، جدھر چاہیں گے رہنا چاہیں گے وہ رہ لیں گے، ان کے لیے باغات ہی باغات ہوں گے، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اور کتنا بہترین اجر ہے ان کے عمل کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ تو نیکیوں کے وقت آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی تو سوچیں اس کا بدلہ کتنا بڑا ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر فرشتے جو ہے نا، آپ دیکھیں گے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے عرش کے گرد حلقہ بنا کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ نے بھی
کل آپ نے پرومس کیا تھا نا کہ ہم ہر وقت تسبیح کریں گے, ہم فرشتوں والی کوالٹی اپنے اندر لائیں گے, ہر وقت تسبیح کرنے والی, فالتو نہیں بولیں گے, فالتو نہیں باتیں کریں گے, سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتے رہیں گے. الحمدللہ سورہ الزمر کمپلیٹ ہوئی. سورہ المومن, سورہ المومن جو ہے مکی صورت ہے, اس کی 85 آیات ہیں, 85. سورہ المومن سورہ المومن کو الغافر بھی کہتے ہیں, سورہ غافر بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. سورہ المومن کو, اور اس کی کتنی آیات ہیں؟ 85. یہ مکی سورہ ہے اور اس کے 9 رکوع ہیں, ٹھیک ہے. شروع کرتے ہیں. یہ حامیم سے شروع ہوتی ہے اور حامیم سے شروع ہونے والی 7 صورتیں ہیں. حامیم سے شروع ہونے والی 7 صورتیں ہیں. اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو 7 صورتیں ہیں نا, حامیم, یہ قرآن کا حسن ہے, یہ قرآن کا حسن ہے اور قرآن کا مغز ہے. قرآن کا حسن ہے اور قرآن کا مغز ہے. اور حامیم السجدہ, اس سے المومن کے آگے ہم پڑھیں گے حامیم السجدہ, حامیم السجدہ. اور اس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں, الفصلت, ٹھیک ہے. اور سورہ الفصلت اس میں 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں, اور یہ بھی مکی سورہ ہے, ٹھیک ہے بچوں. اب ہم دیکھتے ہیں سورہ المومن کو. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. حامیم, اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے, یعنی اللہ نے کتاب نازل کی ہے جو سب پر غالب ہے, ہر چیز کو جاننے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 صفات بیان کی اگلی آیت میں. کون سی صفات؟ اللہ تعالیٰ غافر ذنب ہے, غافر ذنب یعنی گناہ بخشنے والے, قابل توب یعنی توبہ قبول کرنے والے, شدید العقاب بہت سخت سزا دینے والے, اور ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر, بڑے فضل والے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ بہت زیادہ بخشنے والے, گناہوں کو بخشنے والے, توبہ کو قبول کرنے والے, بہت سخت سزا دینے والے اور بڑے فضل والے, ٹھیک ہے. یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں, اللہ کی صفات ہیں, ایک ہی آیت میں بیان ہوئی ہے, بہت خوبصورت. یعنی سورہ المومن کی جو 2nd آیت ہے نا, اس میں بیان ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جھٹلایا جن قوموں نے, ان کا کیا انجام ہوا. قوم نوح اور جن بھی قوموں نے جھٹلایا ان کا کیا انجام ہوا. وہ حق کے راستے سے پھسل گئی تھیں وہ قومیں, اور حق کے راستے سے پھسلنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گمراہ, جو لوگ گمراہ ہونا چاہتے ہیں اللہ انہیں مزید گمراہ ہی کر دیتے ہیں, جو اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں اللہ انہیں ہدایت کا رستہ دے دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے فرشتے ہیں جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں؟ یحملون العرش, حملت العرش یعنی وہ اللہ کا عرش اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں. ایسے اللہ کا عرش وہ اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ آسمان کے نیچے بھی تو پلرز تو نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ نے تھامے ہوئے ہیں تمام آسمان اور زمین ہے, ورنہ سارے آپس میں کلیش کر جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں کنٹرول کی ہوئی ہیں. اب اللہ کا عرش تھامنے والے جو فرشتے ہیں نا, وہ اللہ کا عرش تھامتے ہیں اور عرش کے ارد گرد ہیں اور اللہ کی ہر وقت تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو تو ہماری عبادت کی ضرورت تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کے محتاج تو نہیں ہے نا. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے استغفار کریں, اللہ کا ذکر کریں, ہمیں ضرورت ہے نا. اگر ہم نہیں کریں گے تو فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تھا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو کیا کہا تھا کہ آپ کی عبادت کرنے کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں, آپ انسان کیوں بنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ انسان کیوں بنانا چاہتے ہیں, جبکہ عبادت کے لیے تو ہم بہت ہیں,
ہم ہر وقت آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو اللہ کے عرش کے آس پاس جو فرشتے ہیں وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے یہ فرشتے ایک بہت پیارا کام اور بھی کرتے ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ نا؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، یہ ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے سفارش کرتے ہیں. اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک بچہ ایک غلطی کرتا ہے. جب میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں نا تو بیٹھی میں تسبیح کر رہی ہوتی ہوں نا، وہ بچہ بلا دیتا ہے مجھے. جب بھی آپ نماز پڑھیں نا، جب آپ پریئر میٹ پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، جب آپ پریئر میٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ وہیں پہ بیٹھ کے اپنے اذکار پڑھا کریں. جیسے فجر کا ٹائم ہے نا، آپ فجر کی نماز پڑھ کے نا فوراً سونے کی کرتے ہیں یا بھاگنے کی کرتے ہیں، پریئر میٹ پہ بیٹھ کے ہی صبح کے اذکار پڑھ لیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. جتنی دیر آپ اپنی تسبیحات کرتے رہیں گے وہ فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے کہ یا اللہ اس پہ رحمت فرما، یا اللہ اس کو معاف فرما دے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے. فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے. آپ دیکھیں کہ آپ نے کسی کو نہیں کہا دعائیں کریں میرے لیے، فرشتے خود بخود آپ کے لیے دعائیں کریں گے. تو آپ پریئر میٹ فوراً فولڈ کر کے بھاگنے کی کرتے ہیں، یا اگر کوئی ماما یا بابا پریئر میٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سلام پھر آپ فوراً باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ فرشتوں سے اپنے لیے دعائیں کرا سکیں. تو پریئر میٹ پہ بیٹھ کے نماز کے بعد تسبیح کرتے رہنا، دعائیں کرتے رہنا کیا کرتا ہے؟ دعائیں کرواتا ہے فرشتوں سے. جو بھی انسان یہ کرے گا. اس بات کی سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو آئندہ کیا کرنا ہے؟ جو انسان اذکار اپنے کرے گا، نمازیں پڑھے گا، پریئر میٹ میں بیٹھے بیٹھے اپنے اذکار پڑھ لے گا، وہاں تھوڑی دیر بیٹھا کرے. فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو جو فرشتے اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہیں وہ ایمان والے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور کیا دعائیں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، ان لوگوں کو بخش دے. یا اللہ جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے تیرے راستے کو فالو کیا، ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یا اللہ انہیں جنتوں میں داخل کر دے. اور پھر کہتے ہیں کہ یا اللہ جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ان کے والدین، ان کی بیویوں، اولادوں میں سے جو بھی نیک ہیں، یا اللہ ان سب کو تو جنت میں داخل کر دے. اس طرح کی وہ دعائیں کرتے ہیں. آپ فرشتوں سے دعائیں نہیں کروائیں گے کیا؟ تو جب بھی نماز پڑھیں، نماز پڑھتے تسلی سے بیٹھ کے ذکر کیا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں. کتنا آسان ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھ لیا کریں. تھوڑا سا ہی ٹائم لگے گا، 10 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ بیٹھ کے وہیں بیٹھ کے دعائیں کرتے رہا کریں. آپ تو دعائیں کر رہے ہوں گے، اللہ سن رہے ہوں گے، لیکن فرشتے آپ کے لیے سفارش بھی کر رہے، دعا بھی کر رہے ہوں گے اللہ سے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ پھر دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو برائیوں سے بچا لیں. یعنی آپ اگر برائی میں گئے ہیں نا، اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو اب آپ کو ریزن پتہ چل گئی، کیونکہ آپ نے بیٹھ کے اپنے لیے دعا نہیں کی تھی، فرشتوں نے بھی آپ کے لیے دعا نہیں کی. اگر فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے نا یا اللہ ان کو برائیوں سے بچا دے، تو پھر ہم برائیوں سے بچ جاتے. تو جب بھی کوئی مسٹیک ہو نا، فوراً اللہ سے توبہ کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے اور بیٹھ کے ذکر کرنا شروع کر دینا. کیا ہوگا؟ برائیاں مٹ جائیں گی اور اللہ برائیوں سے بچا دیں گے، معاف بھی کر دیں گے، رحمت بھی کریں گے، مغفرت بھی کر دیں گے اور بلند درجات بھی دے دیں گے. ٹھیک ہے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ جس کو تو نے نا، وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جس کو تو نے برائیوں سے بچا لیا نا، یقیناً تو نے اس پہ رحم کیا اور یہی ان کے لیے کامیابی ہے. برائیوں سے بچ جانا سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ برائیوں سے بچنے سے ہی آپ کی دوزخ سے اور آگ سے نجات ملتی ہے اور جنت میں داخلہ ہو جائے. برائیوں سے بچنے سے جنت میں داخلہ ہو جائے گا. تو برائیوں سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. خود جان بوجھ کے بھی نہیں کرنی، لیکن اگر انجانے میں ہو گئی تو کیا کرنا ہے؟ توبہ کر لینی ہے. غلطی ہو جاتی ہے نا انسان سے، پہلے تو کوشش کرنی ہے بچتے رہنا ہے، برائی نہ ہو. اور اگر برائی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کیا کرنا ہے؟ ضدی نہیں بننا، ڈھیٹ بھی نہیں بننا، فوراً اللہ کے سامنے مان لینی ہے غلطی اور کیا کرنا ہے؟ توبہ کر کے فرشتوں سے دعائیں کرانی ہے. فرشتوں سے دعائیں کرانے کا کیا طریقہ بتایا؟
نماز پڑھیں، وہیں بیٹھیں، دعا کریں، تسبیح کریں، فرشتے آپ کے لیے خود ہی دعائیں کرنے لگ جائیں گے. اور فرشتے کچھ اور لوگوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں. پتہ ہے کون سے؟ جو بچے گھر سے نکلتے ہیں وضو کر کے مسجد کی طرف جاتے ہیں یا قرآن کلاس کی طرف جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، فرشتے ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں. فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت کر دے، یا اللہ ان پہ تو اپنا رحم کر دے، ان پہ رحمت فرما. اور ایون صرف فرشتے نہیں دعائیں کرتے، ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں، زمین کے اندر چیونٹیاں، سب کی سب دعائیں کرتی ہیں. سارے حشرات، سب جانور دعائیں کرتے ہیں. ہم کسی کو نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ خود آرڈر کر دیتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرو. یہ گھر سے نکلے علم حاصل کرنے کے لیے، یہ گھر سے نکلے نماز پڑھنے کے لیے. تو جتنے قدم ہم چل کے جاتے ہیں اتنے قدم ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہمیں ہر قدم کے بدلے ثواب ملتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے آئے. ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا بھی ذکر ہے کہ قیامت کے دن کافر جو ہے نا وہ دیکھ لیں گے کہ ان کا کیا انجام ہوا، تو بہت ہی برا انجام ہوگا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں سب کو دکھاتا رہتا ہے. تو یہ پھر کیوں نہیں مان لاتے؟ یہ لوگ جو کفار ہیں ان کو بتا بھی دیا کہ اتنا برا انجام ہوگا ان کا. اللہ کیا کیا نشانیاں دکھاتے ہیں. میں نے کتنی نشانیاں پچھلے دنوں پاروں میں بار بار آ رہی ہیں، ریوائز ہو رہی ہیں. کون کون سی نشانیاں؟ دن اور رات میں نشانیاں ہیں، آسمان سے بارش برسنے میں نشانیاں ہیں، آندھی طوفانوں میں نشانیاں ہیں، بادلوں کے گرجنے میں نشانیاں ہیں، جب پھر موسم بدلتے ہیں ان میں نشانیاں ہیں، دن جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، سورج چاند ستارے یہ سب نشانیاں ہیں، پھول پودے نباتات کا اگنا یہ سب نشانیاں ہیں. یہ سب چیزیں اللہ کی نشانیاں ہی تو ہیں. تو پھر یہ کیوں نہیں یقین کرتے؟ پھر قرآن پاک سب سے بڑی نشانی ہے جس میں پچھلی قوموں کا ذکر ہے، ان کی ہلاکتوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیوں کا یہاں تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا ان کو رسول کیوں چنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری مرضی، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ